3 وظیفے جی آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے اور فسادات سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے اور مختلف معاملات، الجھن و پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جمعے کے دن کا ایک عامل کا بتایا ہوا خاص عمل، یہ بھی آج میں آپ کو وظیفہ عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ تحفہ ہوگا، اور اختتام پہ آخری وظیفہ جو ہوگا وہ میں آپ کو عرض کروں گا، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ پہلے جو 2 ہمارے وظائف ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں، کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں 1 2 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بھی اگر آپ کے دل میں خواہشات ہیں، مرادیں ہیں، وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے گا۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے جی میرے کام سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، بڑی زندگی مجھے پریشانی میں گزر گئی ہے، الجھنوں میں گزر گئی ہے، ٹینشنوں میں گزر گئی ہے، مصیبتوں میں گزر گئی ہے، آزمائشوں میں گزر گئی ہے، میری زندگی کا کوئی حل نہیں نکلتا، یہ وہ شخص کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں جو بندہ تنگ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار بس اب اختتام ہو گیا، اب مجھے پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی۔ تو یقین مانیے کہ تمام الجھنوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات کا میں آج آپ کو مجرب وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، زندگی میں پوری زندگی آپ کے اندر آپ کو مشکل وقت آ جائے، اچانک مصیبت آ جائے، اچانک آزمائش آ جائے، اچانک آپ نے کسی کی رقم دینی ہے، اچانک آپ نے کسی کے پیسے ادا کرنے ہیں، اچانک آپ کی عزت پہ حملہ ہو گیا، اچانک آپ کے گھر میں چوروں کا حملہ ہو گیا، ڈکیٹوں کا حملہ ہو گیا، اچانک آپ سفر میں جا رہے ہیں، آزمائش آ گئی ہے، اچانک آپ مسافر ہیں، پریشانی آ گئی، اچانک زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آتا ہے، اچانک تمام مسائل جو پیش آتے ہیں ان تمام آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ پہلا وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، آبرو کی بھی حفاظت کرے گا۔ کوشش کریں ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو تینوں وظائف کی مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے گی، آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی، اور خاص اجازت ہے جو مکمل ویڈیو دیکھے گا، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے، محنت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑے وقت میں سے زیادہ آپ کی خدمت میں آپ کے مسائل کی حل پیش کر دیا جائے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مسائل کا حل پیش کریں۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ قرآن پاک سے یہ عمل ہے، مصیبت میں، آزمائش میں، پریشانی میں، مشکلات میں، رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اچانک آنے والی آزمائشوں پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیہ مبارکہ ہے 129 129 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور آخری آیہ مبارکہ ہے، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کو اچانک آنے والی آزمائش کے لیے فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ایک مرتبہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین مانیے 70 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ جس آزمائش میں آ چکے ہیں، جس پریشانی میں آ چکے ہیں، جس الجھن میں آ چکے ہیں، آپ کو اس کی نجات ملے گی۔ دیکھیں انسان کے زندگی کے اندر بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اگر ان کو میں فی البدی بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں اچانک آنے والی کوئی بھی پریشانی ہے اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے مجربات اور مشاہدات میں سے خاص تحفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پہلا آپ نے اس کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی لذت آئے گی، روحانیت آئے گی، فائدہ ہوگا، آپ آگے بھی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر بھی کریں گے اور لوگوں تک بھی آپ پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ان سے ہے جی میں آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں فسادات ختم نہیں ہوتے، لڑائی نہیں ختم ہوتی، بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ زبان دراز ہے، بد لحاظ ہے، وہ میرے ساتھ لڑتا بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فیکٹری کا مالک، کارخانے کا مالک یا فلاں شخص ہے، وہ میرے ساتھ بہت بد زبانی کرتا ہے، میری مجبوری ہے اس کے ساتھ کام بھی کرنا۔ تو سامنے والا دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی ہیں آپ، سامنے والا اگر آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، بد لحاظی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، آپ کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، آپ کا حق کھاتا ہے، حق دباتا ہے، تو آپ نے 70 مرتبہ یہ
درود شریف پڑھنا شروع کر دینا, اس کی نیت کر کے, اس کام کی نیت کر کے آپ نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دینا, صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ درود شریف جو میں ویڈیو کی ابتدا میں بھی پڑھتا ہوں, ہر ویڈیو میں یہ درود شریف آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جی. 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, 70 دفعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ العزیز جو خاتون کہتی ہیں نا جی میرا شوہر نفرت کرتا ہے, وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا. پانی پہ دم کر کے پلا دیں, انشاءاللہ العزیز یقین مانیے کہ آپ مجھے اتنی دعائیں دیں گے, جو کہتے ہیں 100 کی سپیڈ پہ فائٹ چل رہی ہے, لڑائی چل رہی ہے, اور ایسے انشاءاللہ زیرو پہ آ جائے گی, یکدم اگلے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آپ درود شریف اپنا مسلسل معمول بنائے, کوشش کریں صبح شام ایک تسبیح بھی کر لیا کریں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی. آخری تیسرا وظیفہ ہے جی, سال ہا سال سے بندے کہتے ہیں جی ہمارے کام رکے پڑے ہیں, رکاوٹیں ہوئی پڑی ہیں, کاروبار میں دن بدن کمی آ رہی ہے, اوپر سے قرض پھر قرض پھر قرض, سود پہ سود, بہت ساری پریشانیاں, سمجھ نہیں آ رہی. تو پہلے آپ سود سے سچی اور پکی توبہ کریں اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں, اور اس کے بعد آپ جو ان سے ہے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی ادا کریں, اور پہلی رکعت میں آپ نے جی سورہ کوثر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جی 3 مرتبہ, اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ, ٹھیک ہے جی. یہ عمل خاص ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں تو سب سے زیادہ مجرب ہے, وگرنہ آپ جب بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, زیادہ مجرب ہے کہ عشاء کے بعد کریں. اپنی تمام حاجات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے اغراض و مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس مقصد کی پہلے نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. ارجنٹ رقم کی ضرورت ہے آپ کو, یا دل میں کوئی درپیش کوئی بھی کسی قسم کے مسائل ہیں ذہن میں ہیں, یا کوئی بھی جائز کام آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ فوراً ہو جائے, ارجنٹ ہو جائے, تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 طریقہ کار بتایا, 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے, پہلی رکعت میں سورہ کوثر 3 مرتبہ, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے جی, اب یہ یہاں پہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں دینی, وہ کہتا ہے میں حج عمرہ کر لوں, ماں باپ کو حج عمرہ کرا لوں, خود حج عمرہ کر لوں, یا پھر اس کی خواہش ہوتی ہے دینی مدرسہ ہے وہ بنا لوں, یا اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤں, یا اپنے بچوں کو عالم فاضل بناؤں, یا مسجد تیار کروں, مدرسہ تیار کروں. دین کے کام کے لیے, دینی کاموں کے لیے آپ نے اس عمل کو قبلہ رخ ہو کے, چہرہ اپنا جون سے قبلہ رخ ہو کے, کوئی بھی نیک نیت ہے, نیک حاجت ہے, دینی نیت ہے, وہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے سامنے کی طرف آپ نے, جیسے میں سامنے بیٹھا ہوں میرے سامنے قبلہ شریف ہے, تو سامنے کی طرف آپ نے جون سے چہرہ کر کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے وظیفہ کرنا ہے. اور اگر آپ کی دنیاوی حاجات ہے, قرض سے نجات کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے, رزق میں فراوانی کے لیے, شادی کی بندش کو توڑنے کے لیے, کوئی بھی خلاصہ کلام یہ کوئی بھی حاجت ہے آپ کی, تو آپ نے اس طرح, یہ میں بیٹھا ہوں یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے جی, تو دائیں سائڈ پہ آپ نے اس طرح اپنا چہرہ گھما کے اس طرح آپ نے بیٹھ جانا ہے, اور آپ نے اس طریقے کے ساتھ آپ نے چہرے کو اپنی دائیں سائڈ پہ چہرہ کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی. آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنے کے بعد درود شریف جون سے نا جی, اس عمل کے لیے لازمی ہے کہ کھڑے ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے, بیٹھ کے اس عمل کو نہیں کر سکتے. درود شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے جی, اور یا اول آخر آپ نے یا جون سا درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یا رحمانو یا رحیم 1 مرتبہ, یا رحمانو یا رحیم 2 مرتبہ, یہ 72 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اختتام پر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کھڑے کھڑے آپ نے دعا مانگنی, اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.